یہ جو ان کا استقامت تھا اپنے حق پر، جو ان کا ایمان تھا، اس میں استقامت جو تھی یہ تھی جو میدان جنگ میں سے ان کو ہلنے نہیں دیتی تھی۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جذبات نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال رکھے ہوئے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس تباہی سے تم ہمیں ڈراتے ہو کہ آ جائے گی، تو تم پھر اس کو لاتے کیوں نہیں ہو؟ جلدی مچاتے تھے۔ اور دوسرے مقام پہ ہے کہ یہ یوں جلدی مچا رہے ہیں جیسے عید کا چاند دیکھنا ہو۔ ان کو پتہ نہیں کہ وہ تباہی ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کوشش تم کرو کہ زیادہ سے زیادہ تاخیر کے، زیادہ سے زیادہ دیر کے بعد آئیے، کہتے ہیں جلدی سے لاؤ۔ جلدی سے اور دیر سے یہ سوال ہی نہیں ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر واقعہ اور حادثہ جو ہے وہ اپنے وقت پر نمودار ہوتا ہے۔ کیا بات ایسا ہے، یہ اپنے وقت پر، یہ معنی نہیں کہ پہلے سے وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے اسباب و علل کی جتنی کڑیاں چاہیے مرتب ہو رہی ہوتی ہیں، آہستہ 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 آہستہ۔ وہ نمودار کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ کڑیاں پوری مل جاتی ہیں آ کر، وہ ہے مستقر۔ کیا بات ہے لفظوں کی قرآن کے، مستقر۔ کسی رواں چیز کا جو موومنٹ کے اندر ہو، اس کے لیے شرط ہے، موومنٹ کے اندر چیز کا کسی مقام کے اوپر رک جانا، اسے کہتے ہیں استقرار۔ اب ایک حادثے کو، ایک انقلاب کے متعلق کہنا کہ وہ موومنٹ کے اندر ہے، رواں دواں چلا آ رہا ہے، بتدریج بڑھ رہا ہے، اور وہ جس مقام پہ آ کر رک گیا وہ ہے جسے انقلاب کی گھڑی کہا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کیوں نہیں جاتا، انہیں پتہ نہیں تھے آ رہا ہے وہ اتنی سی بات ہے کہ وہ پھر رک کے سامنے کیوں نہیں آتا، تو کہا اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے اسباب و علل کی، کاز اینڈ ایفیکٹ کی، اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ آئے گا وقت کے اوپر، کتنی تیز آگ ہو اور دیگچی پانی کے اوپر آپ چڑھا دیجئے، جو جی میں آئے کر کے دیکھیے، اس نے تو اس ٹیمپریچر پہ جا کے کھولنا ہے جس پہ اس کا کھولنا مستقر، وہ اس کا مستقر ہے۔ اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ہیٹ کو، وہ گرمی کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے پانی، اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ تم نے کہا تھا کہ آگ پہ پانی رکھنے سے کھولنا شروع ہو جائے گا، تو یہ کھولتا کیوں نہیں ہے؟ کلو امر مستقر، قرآن ہے عزیزان من، قرآن ہے۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحہ راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ نگاہیں ہوں تو پردے کے نیچے دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، اس پانی کے اندر ایبزارب ہو رہا ہے۔ اس سے کذبوا، یہ جھٹلاؤ نہیں کہ غلط کہہ رہا تھا کہ یہ کھول جائے گا پانی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ حرارت اس کے اندر ہو رہی ہے پیدا، وہ ایک خاص وقت پہ آ کر اس نے کھولنا ہے۔ کلو امر مستقر، میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات نہیں جیسا کہ یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز، بلکہ یہ کہ قانون کا تقاضا یہ ہے، قانون تدریج کا، کہ وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ملتی ہوئی آئیں اور وہ ایک وقت کے اوپر جا کے پھر اس کے اندر نمود ہو۔ فطرت کے سارے جتنے بھی یہاں نظام اور کاروبار ہیں، اس میں یہی جو مہلت کا وقفہ ہے، بتدریج کسی چیز کا ہونا، یہی ہے ساری چیز۔ درخت، بیج، وہاں سے کونپل، وہاں سے پودا، وہاں سے شجر، درخت، اپنے وقت کے اوپر اس درخت کے اندر پھر پھل لگتا ہے، اور وہ اتنا اتنا سا پھل جو جی میں آئے کر کے دیکھیے، وہ اس اپنے وقت سے پہلے پھل پکتا نہیں اور موٹا نہیں ہوتا۔ لیکن اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا ہوتا، وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے وقت پہ جا کے وہ پھل بننا ہے اور پھل پکنا ہے۔
فطرت کے سارے کاروبار میں یہ جو قانون امہال کہتے ہیں نا، مہلت کا وقفہ جو ہے، یہ اس کی بنیادی چیز۔ مرض کا علاج اسی طرح سے ہو، بلکہ پہلے تو کہیے کہ مرض اسی طرح سے آتا ہے۔ یہی نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب راتی چنگا پالا سوتا سی، سویرے اٹھ کے پتہ نہیں انہوں کیا ہو گیا، پاگل جیا ہو گیا۔ وہ رات میں پاگل نہیں ہو جاتا، وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بہت پہلے لانا چاہیے تھا۔ کل امر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اس سے پہلے بھی ان کے پاس یہ ان کی نگاہیں ہوتی تو دیکھتے کہ اس کی سائنس، اس کی سمٹمز، اس کی خبریں آ رہی تھی ان کے پاس۔ ایسی چیزیں کہ وہ ان کے اس مفاسد سے روک دیتی، ان کو تباہی نہ آتی، رک جاتے۔ یہ ایسی چیزیں آ رہی تھیں ان کے سامنے کہ اگر یہ سوچ سمجھ سے کام لیتے تو تباہی سے بچ جاتے۔ وہ کیا چیز تھی جو آ رہی تھی؟ وہی حکمتم بالغتم۔ دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ معجزے دکھائے جا رہے تھے ان سے اور یہ اس پہ بھی نہیں مانتے تھے۔ کیا چیز تھی جو اس طرح سے آ رہی تھی اور اسے یہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ حکمت بالغت، ریزن اور ریشنلزم، دلائل و براہین، علم و بصیرت، اس کی روح سے یہ چیزیں آ رہی تھیں ان کے سامنے۔ بالغت ان کا لفظ یہی نہیں کہ وہ باہر کی باہر رہ جاتی ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان تعصب کے پردوں کو دور کرے وہ تو دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی چیزیں تھیں۔ لیکن فی قلوبہم مرض، ان کے تو دلوں میں ایک مرض ہے۔ مریض قلب جو ہے حکمت بالغہ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ فما تغنی النذر، نتیجہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے ان کو وارن کیا جاتا تھا اس سے انہوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، اپنی روش میں آگے بڑھتے رہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، سمجھانے کے لیے روکا ان کو، بجائے اس کے کہ کان دھر کے بات سنتے، اعراض برتا، گریز کی راہیں نکالی، منہ موڑ کے چل دیے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو پھر یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، تاکہ پھر وہ دن آ پہنچا یا آ پہنچے گا کہ جس دن آواز دینے والا انہیں اس چیز کی طرف آواز دے گا جو بڑی ہی سخت ہے، بڑی تباہ کن وہ ہوگی۔ خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ اس جنگ کے لیے، اس میدان کے لیے آواز دینے والا آواز دے گا۔ میدان جنگ میں پھر ان کے جھنڈے کی دھجیاں اڑ جائیں گی، ان کی قوت زوال پذیر ہو جائے گی، تباہی ان کے اوپر آ جائے گی۔ یہ جھکی ہوئی نظروں سے چلے آ رہے ہو، یہ اتنے بڑے بڑے سرکش سردار جو کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں لاتے تھے، ان کی کیفیت یہ، اب میدان جنگ کے بعد قیدیوں کی حیثیت سے جب وہ آتے ہیں اتنے بڑے، تو دیکھیے ان کا نقشہ جو ہوتا ہے جھکی ہوئی نظروں سے۔ اب یہاں پھر یہ انہوں نے کہا یخرجون من الاجداث، کہ یہ قیامت کی بات، میں نے کہا ہے نا کہ یہاں تو بس ایک چیز تھی شروع کی، وہ جو ہوتا ہے نا وہ تالا حرفوں والا، اس میں ایک حرف ذرا آگے کر دیا جائے تو بس اس کے بعد پھر جو جی میں آئے کر کے دیکھیے وہ تالا کھلتا ہی نہیں۔
ہمارے ہاں جو انہوں نے ان تمام چیزوں کے طالب